وائلڈ لائف کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہر جگہ ہر چیز ہونی چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے علاقے کے حوالے سے، اس جغرافی کے حوالے سے خاص سٹیبلٹی ہوتی ہے۔ آپ جو میپ دکھا رہے تھے پروگرام سے پہلے، اس میں تو بڑا زبردست آپ نے ڈیٹیل میں ہر ایریا کو اس کی میپنگ کی ہے وائلڈ لائف کی سٹیبلٹی کے حوالے سے، تو اس پہ کوئی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ بیسیکلی ہے کیا وائلڈ لائف کی، جو فیوچر میں اگر ہم پلاننگ کریں تو کن چیزوں کا خیال رکھا جائے؟ دیکھیے یہ IUCN کے ڈیفینیشن کے لحاظ سے یہ نیشنل پارک جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ایریا میں آتا ہے، بالکل، گیم ریزروز، نیشنل پارکس، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کسی اسپیسیفک پلانٹ کو یا کسی اسپیسیفک اینیمل کو، جس کو ہم وائلڈ لائف میمل کہتے ہیں، اس کی اگر ختم ہونے کے چانسز ہیں تو اس کو آپ روک کیسے سکتے ہیں، وہ کسی پروٹیکٹڈ ایریاز میں اس میں آپ ڈال دیتے ہیں، وہ گورنمنٹ کے کسی لیجسلیشن کے بیس پہ اس ایریا کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں اور چترال میں جو 7 نیشنل پارکس ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے 5 گلگت بلتستان میں، 2 آپ کا چترال میں ہیں۔ یہ جو 7 نیشنل پارکس ہیں یہ تقریباً آپ کا 20,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا جو ہے نا آپ کا کور کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ تقریباً 20 سے 25% آپ کا جو ایریا ہے وہ آپ کا نیشنل پارکس میں آپ نے آلریڈی کنورٹ کر دیے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں خاص طور پر جو سنٹرل قراقرم نیشنل پارک ہے، جو کہ 2-3 ریجنز کو ٹچ کرتا ہے، یہ گلگت کو ٹچ کرتا ہے، شگر کو ٹچ کرتا ہے، اور جا کے جو ہے نا وہ ہنزا کا کچھ اس سائڈ کا ایریا تھوڑا سا ٹچ کرتا ہے، لیکن میجر ایریا جو ہے نا وہ گلگت اور بلتستان کا ایریا یہ ٹچ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ 10,000 اسکوائر کلومیٹر سے بھی زیادہ اس کی جو ہے نا وہ کورڈ ایریا ہے۔ اس کے بعد خنجراب نیشنل پارک ہے، دیوسائی نیشنل پارک ہے، اور ساتھ میں آپ کا قرمبر نیشنل پارک جو ہے، اور ہر ایک نیشنل پارک کی ایک اسپیشلٹی ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں پہ موسم ڈفرینٹ ہے تو کہیں پہ اس کا فوڈ جو ہے وہ کسی حد تک ڈفرینٹ ہے، اور وائلڈ لائف اینیمل کے لیے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ اسکیپ روٹ ہونا، کہ کہاں سے وہ بھاگ کے کدھر جا سکتا ہے، یہ ویری امپورٹنٹ۔ گلگت بلتستان جو ہے وہ ہندو کش کا کچھ پورشن، ہمالیہ کا کچھ پورشن، اور قراقرم کا 3 پورشن ہے، یہ جا کے گلگت بلتستان سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمالیہ کا جو ہے نا وہ اسپیشلٹی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، قراقرم کی اسپیشلٹی تھوڑا سا ٹف ہے اور ڈرائی ہے۔ ہمالیہ تھوڑا سا نرم ہے، اور ساتھ میں اس کا ویدر میں رین فال زیادہ ہے، اس لیے ویدر اس کی بہتر ہوتی ہے۔ اور ہند کش اگین یہ ڈرائی ڈیزرٹ ہے۔ تو یہ اور ہر ایک وائلڈ لائف جو ہے وہ ڈفرینٹ کنڈیشنز کو پسند کرتا ہے۔ بلو شیپ خنجر آپ کا استور مارخور جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ سنٹرل قراقرم نیشنل پارک میں، اور کشمیر مارخور آپ کا چترال گور میں۔ تو یہ ہر ایک جو وائلڈ لائف وہ ہے وہ اپنے اس پرٹیکولر جیولوجی، پرٹیکولر ویدر، پرٹیکولر اسکیپ روٹس کے لحاظ سے یہ جا کے وہاں پہ ٹھہرتا ہے یا اس کی پرورش ہوتی ہے۔ اور گلگت بلتستان میں اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر اس پورے ریجن میں جو ہے نا وہ وائلڈ لائف کے حوالے سے یہ ہاٹ سپاٹ یا ایک سپاٹ کہا جاتا ہے، کہ یہ بڑے پیمانے پہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں۔